حسین روشنی ہے ضد یزید لگتا ہے، جو اس پہ بحث کرو تو مزید لگتا ہے۔ غم حسین کی مرہم نگاہیوں کے نثار، وگرنہ غم بھی کسی کو مفید لگتا ہے۔ حسینیوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے نیوز کے پروگرام انا من الحسین سیزن 2 کے دوسرے سیمی فائنل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مسابقے کے یہ روایت جو کہ میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار سامنے آیا، اس میں ججز موجود ہیں اور پاکستان بھر سے چنیدہ آوازوں کا انتخاب کیا گیا اور آج سیمی فائنل سے فائنل کی طرف سفر رواں ہے۔ ہمارے ساتھ ججز کے پینل میں بہترین کمپوزر، عالمی شہرت یافتہ منقبت خان سید صبیب عابدی صاحب موجود ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بہترین شاعر اہل بیت، عزائی شاعری کا ایک بہترین حوالہ سید محمد باقر زیدی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں کمپوزر جن کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، جناب استاد اکبر عباس جی۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح رہنمائی فرماتے ہیں، عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہیں، اسلامک اسکالر علامہ سید ابصار علی نقوی صاحب۔ تو آپ سب کی اجازت سے ہم پہلی آواز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہماری پہلی آواز آج کے دوسرے سیمی فائنل کی علی پور سے سید حسن عباس زیدی۔ تو میں آپ کی اجازت سے حسن عباس زیدی سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی اپنی حاضری پیش کریں۔ رونا ہے اپنی عقبت لئی، رونا ہے اپنی عقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیڑا غم شبیر چ نہیں روندا، جیڑا غم شبیر چ نہیں روندا، ہے آدمی پر انسان نہیں، رونا ہے اپنی عقبت لئی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نا فوجا کولوں ڈر بچڑی، آ جلدی دیر نہ کر بچڑی، اج سنبھابے دے سینے تے، اج سنبھابے دے سینے تے، اج شام والا زندان نہیں، رونا ہے اپنی عقبت لئی۔ میں دھیاں ہے در صفدر دی، اتے ڈوتری پاک پیمبر دی، 8 پہر کھلوتی رہیاں میں، 8 پہر کھلوتی رہیاں میں، اس امت نو پہچان نہیں، رونا ہے اپنی عقبت لئی۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین ججز کی طرف بڑھتے ہیں اور صبیب عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی رائے دیجیے۔ ماشاءاللہ حسن عباس زیدی، کیا آپ نے زبردست طریقے سے اس نوحے کو نبھایا ہے۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ میں غلطیاں نہیں نکالوں گا،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس میں بہترین طریقے سے جو ادائیگی ہے وہ ادائیگی کی ہے آپ نے. جو لفظ آ جلدی جیسے آپ نے کہا, بڑا حسین آپ نے کہا اس کو نا, تو آپ نے اس کلام کو بہت اچھے سے نبھایا ہے. غلطیاں آپ نے ویسے ہی بہت کم کیا میں کہوں گا بالکل ہی سمجھے کہ کی ہی نہیں ہے آپ نے اس کے اندر. اتنا بہترین پڑھا اس کلام کو, تو میری طرف سے زبردست ہے. ماشاءاللہ. جی باقر زیدی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ حسن نے پچھلی دفعہ بھی انتخاب کلام کے حوالے سے بہت خوبصورت اور بڑا موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس نے انتخاب کیا, اور آج بھی بہت خوبصورت جو ہے نوحہ اور اس نوحے کے جو لوازمات ہونے چاہیے, جو خالص نوحے کے لوازمات, ایک خالص نوحہ ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ نئے نوحوں میں کہ تھوڑا سا اس میں کچھ منقبت کا بھی پہلو بھی نکل کے آ جاتا ہے, یا اس طرح سے گہرائی میں جا کے مصائب نہیں ہیں. اس نوحے میں دیکھیں تو ایک کے بعد دوسرا شے, دوسرے کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے نا وہ سننے والے کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے. بہت خوبصورت اس حوالے سے تھا. اور پھر یہ تھا کہ تلفظ بھی, حالانکہ اردو جو ہے وہ سے ایک دم سے تمہارا یہ پنجابی میں پلٹنا, اس نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ جیسے آپ نے اردو کا کلام جو ہے وہ پڑھا تھا پچھلی دفعہ, اسی طرح سے کہیں مجھے محسوس نہیں ہوا کہ پڑھنے والا جو ہے وہ پنجابی زبان سے واقف نہیں ہے, بلکہ اس نے پنجابی کے بھی لہجے کو جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے نبھایا. جی ماشاءاللہ. جی استاد اکبر باز صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھا ہے. غلطی تو ہوتی ہے, جی وہ ایک آدھی ہوئی ہے, لیکن ماشاءاللہ کلام بھی بہت اچھا, کمپوز بھی بہت اچھی, اور اس نے پڑھا بھی بہت اچھا پڑھا. جیتے رہو, شاباش. مزید پریکٹس کرنا, ریاضت کرو, مزید اچھے ہو جاؤ گے. جی ناظرین کرام, یہ حسن عباس زیدی نے جو کوارٹر فائنل میں جب شامل ہوئے تھے تو انہوں نے 24 نمبر لیے تھے, اور آج اختتام پہ پتہ چلے گا کہ وہ 24 نمبر 30 نمبر میں سے تھے, اور آج 40 نمبر میں سے یہ کتنے نمبر لیں گے وہ اختتام پہ ہم. تو ابھی ایک جو مصرع آیا پہلے مولانا صاحب, وہ تھا رونا اپنی عاقبت لئی زینب تے کوئی احسان نہیں. تو امام حسین علیہ السلام کے لیے رونا کیسے اپنی عاقبت کا وہ بخشش کا سبب بنے گا, اور ہمارے ہاں, اور اس کے دوسری یہ ہے کہ وہ کسی پر احسان تو نہیں ہے, اور یہ اگر ثابت ہے کہ یہ رونا ثواب ہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو باقر زیدی بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اسے بیان کیا, مگر چونکہ ہم شاعر کی جو مصرع ہے اس پہ ہی صرف بات کرنے جا رہے ہیں, تو پہلے اور دوسرے مصرعے کے درمیان ایک بڑا سٹرونگ ربط ہے. رونا اپنی عاقبت لئی زینب تے کوئی احسان نہیں. یہ کیوں جناب زینب کی طرف ریفر کی ہے, اس سے اندازہ ہوگا کہ پہلے مصرعے میں کیا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. رونا ہے اپنی عاقبت, یہ عاقبت کا رونے سے امام حسین کے کیا تعلق ہے, اس کا بھی پتہ جناب زینب ہی کے نقش پا سے ملے. سبحان اللہ. شاعر نے دونوں مصروں کو آخر, تو وہ ان کا جو پیغام اور مفہوم ہے میں اسی زاویے سے صرف بیان کرنا چاہوں گا جو شاعر کے ذہن میں, جو کہ تشریح ایک مصرعے کے جو دونوں حصے ہیں اس میں ہی آپس میں ربط موجود ہے. دیکھیں جو غم حسین ہے, یاد حسین, ذکر حسین, یہ کردار حسین پر ہی کنایا. وہ ان تمام اصول و قوانین کو مد نظر رکھنا جو ذات گرامی امام علی مقام سے ظاہر ہوا, ان سے خود کو منسلک کرنا, یہی یاد حسین کا تقاضا ہے, یہی غم حسین کا تقاضا ہے, اور یہی عزائے شبیر کا مقصد بھی ہے. جناب زینب عالیہ اس کردار کا نام ہے کہ جنہوں نے حسینیت کا پرچم شام غریباں کی مظلومیت کے وقت ہاتھ میں تھاما, بے شک, اور اسے پورے پلینٹ ارتھ پر آج پہنچا دیا ہے. بے شک. کربلا میں ریت کی نظر ہو جاتی اگر جناب زینب عالیہ وہ کردار پیش نہ کرتی. بے شک. جناب زینب عالیہ نے حسینیت کا پرچار کیا. کربلا ایک جنگل کا نام ہے, ایک صحرا کا نام ہے, وہاں کوئی بہت زیادہ آبادی نہیں ہے, وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے قاتلان امام علی مقام تھے. جو امام کی طرف کے لوگ تھے وہ شہید کر دیے گئے. اب ایسے میں اگر جناب زینب عالیہ اگر رو کر, ایک ایسی خاتون, ایک
55 سالہ خاتون کہ جس نے اتنا ظلم و ستم اپنے سامنے دیکھا ہے، اگر وہ رو رو کے اپنی جان بھی دے دیتی تو تاریخ آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرتی، مگر جناب زینب عالیہ نے جو وہاں کردار پیش کیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ خاتون اتفاق سے امام کے ساتھ نہیں گئی تھی، بے شک یہ کوئی عام بہن نہیں تھی جو بھائی کی خاطر، پتہ چلتا ہے جیسے اللہ نے ابراہیم کے ساتھ ہاجرہ کا کردار دکھایا، جیسے آسیہ کا موسیٰ کے ساتھ دکھایا، جیسے جناب ختیجہ کا مصطفیٰ کے ساتھ دکھایا، جناب زہرا کا مولا امیر کے ساتھ، یہ انہی الہی کرداروں کا تسلسل بن کر سامنے آیا۔ ماشاءاللہ۔ آپ وہ پرچم اٹھاتی ہیں، وہ جلا ہوا پرچم، وہ زخمی پرچم، اور پھر جگہ جگہ اپنی مظلومیت کا وسیلہ بنا کے حسینیت کا پرچار کرتی ہیں، حسینیت کو زندہ کرتی ہیں، زمانے کو بتاتی ہیں حسین نے کن اصولوں پیچھے جان دی ہے۔ یہ جناب زینب نے اس پرچم کو تھاما۔ اب ہم اب جو جناب زینب نے ایک یاد قائم کی، جب جناب زینب کو جب بتایا گیا کہ اب آپ رہا ہیں، اب آپ جا سکتی ہیں، تو جناب زینب نے جو پہلا تقاضا کیا تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک جگہ چاہیے، مجھے گھر چاہیے دمشق میں۔ کیا کرنا ہے؟ مجھے یاد حسین کو قائم کرنا ہے، مجھے ذکر حسین کو قائم، میں نے بھائی پہ رونا ہے۔ اب نہ آپ حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا رہی ہیں، نہ آپ حکومت کا گریبان پکڑی، آپ نے فرمایا میں نے صرف حسین پہ رونا ہے، میں نے حسین پہ رونے کے لیے مجھے ایک جگہ چاہیے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے جو برتاؤ آل رسول سے کربلا میں کیا گیا، نواسہ رسول، اپنے وقت کی سب سے معزز اور جید شخصیت، اسے اتنے ظلم سے قتل کر دیا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا خوف ہوگا جو عالم اسلام پہ قائم ہو گیا؟ کیا کسی کی جرت تھی شہادت حسین کے بعد یزیدیت کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ جناب زینب جانتی تھی میں اگر ابھی یہاں سے چلی گئی نا اور اس خوف کا علاج نہیں کیا جو کہ زمانے پر یزیدیت نے بٹھا دیا ہے، تو پھر یہ سارا زمانہ غرق ہو جائے گا اور یزیدیت چھا جائے گی۔ آپ نے اس خوف کے علاج کے طور پہ غم حسین کی وہیں بنیاد رکھی۔ وہ آنسو نہیں تھے، وہ آنسو اصل میں ایک مبارزہ تھا یزیدیت کے خلاف۔ وہ آپ نے ان آنسوؤں کے وسیلے سے حسینیت کا پرچم بلند کر دیا۔ آج جو جگہ جگہ اس ماہ عظیم میں محرم میں یہ جگہ جگہ جو صفحہ عذاب بچھی ہوئی ہیں، یہ کسی فرقے کو کسی مذہب کی نفی میں نہیں ہے، یہ اصل میں کردار زینب عالیہ کی تاسی ہو رہی ہے، یہ اصل میں اسی ظلم و ستم کے خلاف مظلوموں کا ایک صدائے احتجاج ہے۔ تو اب جو بھی اپنے آپ کو اس سے منسلک کرے گا وہ حسینی اصولوں کے ساتھ خود کو منسلک کرے گا۔ حسین کے اصول کیا ہیں؟ جو علی مرتضیٰ کے اصول ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے اصول ہیں، جو خدا کا تقاضا ہیں۔ لہٰذا جو بھی غم حسین کے وسیلے سے خود کو حسینیت سے منسوب کرے گا وہ ان اصولوں کو تسلیم کرے گا جو اللہ نے لازم کرا، اور لازم ہے کہ وہ انسان کامیاب ہوگا، وہ نجات اختیار کرے گا۔ تو اب جو بھی یہ کرے گا وہ پلٹ کے زینب پہ احسان نہیں کر رہا، یہ کام کر کے وہ جناب زینب عالیہ نے حسینیت کو قائم کر دیا۔ اب جو بھی ان کے کردار کو فالو کرے گا وہ زینب پہ احسان نہیں کرے گا، خدا کی نظر میں خود کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، اسی بہترین گفتگو کے ساتھ ابھی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اس میں ہے پوری شجاعت حیدر کرار کی، ہاں یہی بیٹی ہے اپنے باپ کے معیار کی۔ زینب و فروہ رقیہ لیلا و ام رباب، وہ جنہوں نے گودیوں میں کربلا تیار کی۔ ناظرین اکرام، انا من الحسین کے دوسرے سیمی فائنل کے ساتھ ہم دوسری آواز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے سید فائق حسین نقوی۔ تو ججز کی اجازت کے ساتھ میں فائق نقوی سے کہوں گا کہ اپنی حاضری پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ غم حسین کا مقصد سبحان اللہ سبحان اللہ، بدل نہیں سکتا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیام جل گئے پیغام واہ واہ، جل نہیں
غم حسین کا مقصد بہت خوب. یہ بات بھول گئے دشمن ابو طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. کفر کے دامن میں پل نہیں سکتا. سکتا. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے. جیتے رہو بیٹا. سبحان اللہ. یزیدیت کا شجر پھول پھل نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نکل تو آئے گا ناب کے گلو سے مگر رباب کے دل سے نکل نہیں سکتا. غم حسین کا مقصد بدل نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. غم حسین کا مقصد بدل نہیں سکتا. کیا کہنے. جی ہم سب سے پہلے بڑھیں گے استاد اکبر عباس صاحب کی طرف اور آپ سے رائے لیں گے کہ اس بچے نے کیسا پڑھا. جی ماشاءاللہ اس بچے نے ایسا پڑھا ہے اور اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو بس بتا نہیں سکتا. یہ اتنا مشکل یعنی کہ بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن کرنی پڑی. یہ راگ ایسا ہے کہ جس میں کچھ بنا ہی نہیں ہوا. اچھا. ہاں اس کے سر لگانے بہت مشکل ہے اور یہ پیارے خان صاحب نے پڑھا ہوا وہ بہت اچھا پڑھنے والے تھے ماشاءاللہ. مولا ان کے درجات بلند کرے. بہت اعلیٰ پڑھنے والے تھے استاد پیارے خان صاحب. اس بچے نے وہ کلام پڑھا اور اتنا یہ مشکل ہے اور اتنا ہی اچھا پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہو بیٹا. کیا کہنے کیا کہ تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پریکٹس کیا کرو. اتنا اچھا پڑھا ہے. واہ 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 یہ کیا اچھی داد آئی ہے. لیکن اس میں بنتی ہے. ہاں لیکن اس کے باوجود وہ مشق کریں ریاضت کریں ماشاءاللہ. جی باقر زیدی صاحب کی طرف بڑھوں گا. فائق حسین نقوی. اس بچے میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. سب سے پہلے تو اس کی اپیرنس اور اس کی جو انوالومنٹ ہے. جی بالکل. کہ جتنا یہ انوالو ہو کے اس نے پہلے بھی جو کلام پیش کیا اور آج بھی جو تھا اس کی جو انوالومنٹ ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے اور جو توجہ کو نا یہ لے لیتی ہے. یعنی کہ جب یہ شروع کرتا ہے نا تو اس کے بعد پھر اس کی گرفت سے نکلنا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے. بہت اچھی اور پھر اس کا جو بیٹھنے کا انداز ہے یقیناً یہ چیزیں انسان گھر سے سیکھتا ہے. یہ ادب آداب جو ہیں یہ ماں باپ سے گود سے ملتے ہیں اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ اس کی شخصیت کے ساتھ ساتھ. اور پھر اس کی ایج دیکھیں. میرا نہیں خیال 11-12 سال سے زیادہ اس کی ایج ہے. پیغام کے حوالے سے انتخاب کلام کے حوالے سے اور پھر اس میں جو اس نے تلفظ رکھا ہے بڑا بالکل وہی تلفظ جو ہم سنتے آ رہے ہیں. کہیں مجھے یہ ادھر سے ادھر
میں دیکھ رہا تھا کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے یہ سیمی فائنل ہے, اس میں ہمیں بالکل اس کو 1% پہ بھی جانا تھا, تو میرا قلم رکتا رہا, لیکن بڑے ہی آسانی کے ساتھ مشکل مرحلوں سے یہ گزر گیا. ماشاءاللہ. میں فائق کو جو ہے اس حوالے سے اس کی بہت زیادہ میں اس کو اپریشیٹ کروں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس بچے کا مستقبل جو ہے وہ بس یہ ہے کہ محنت, تعریف ہو رہی ہے لیکن تعریف سے اپنے آپ کو وہ نہیں کر لینا کہ بس اب میں ہو گیا ہوں, بلکہ یہ سیکھنے کا سفر ہے بیٹا, اور ابھی بہت بڑا سفر آپ کا جو ہے نا وہ باقی ہے. اسی طرح سے چلتے رہو گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب رہو گے. جی یہ باقر بھائی سید فائق حسین نقوی جو ہیں, جی ناظرین میں آپ کو بھی بتا چلوں 12 سال ان کی عمر ہے, اور یہ کوارٹر فائنل میں انہوں نے نمبر 30 میں سے 24 لیے تھے. سبیب عابدی صاحب کی طرف بڑھیں گے, آخری رائے آپ کی ہوگی. اب سید سبیب عابدی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ فائق کیا زبردست پڑھایا آپ نے, اور اس اسٹیج پر آ کر اس طریقے سے پڑھنا اور اتنے مشکل کلام کا انتخاب کرنا, یہ یقیناً ایک دلیرانہ فیصلہ ہے. آپ 12 سال کی عمر میں اتنے دلیرانہ فیصلے لے رہے ہیں, یہ کمال ہے. ہمارے لیے واقعاً آج اس سیمی فائنل میں کافی مشکل ہے کہ جو ان سے پہلے حسن عباس زیدی صاحب نے پڑھا, کمال پڑھا, فائق حسین یہ بھی کمال پڑھ رہے ہیں. اب بہرحال میری دعا ہے کہ یہ چاہے کسی مقام پر بھی جائیں لیکن ذکر محمد والے محمد کرتے رہیں, یہ چھوڑیں نہیں, کیونکہ ان بچوں نے جس طریقے سے اس پروگرام میں آ کے پڑھا ہے, میرا تو خیر دل جیت لیا ان لوگوں نے ماشاءاللہ. اور میری خواہش یہی ہوگی کہ یہ ذکر کبھی بھی اپنی کسی بھی دیگر مصروفیات کی وجہ سے چھوڑیں نہیں, ہمیشہ کرتے رہیے گا اسی طریقے سے یہ ذکر, کیونکہ آپ بے انتہا حسین پڑھ رہے ہیں, بے انتہا خوبصورت اور سجا کے پڑھ رہے ہیں. جس طریقے سے آپ نے اس مصائبی کلام کو پوری ادائیگی کے ساتھ پڑھا ہے, پوری ادائیگی. لیکن ہر پڑھنے والے کا نا کمال کیا ہوتا ہے کہ وہ جب پڑھنے بیٹھے نا تو صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کے گلے سے آواز نکل رہی ہو اور لب ہل رہے ہوں اور وہ الفاظ جو ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں, بس ایسا نہیں ہے. آپ کی باڈی لینگویج ہونی چاہیے. آپ کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, آپ کی آنکھیں بول رہی تھیں, آپ جو مصرع کہہ رہے تھے وہ آپ کی آنکھیں اور آپ کے فیس ایکسپریشنز بتا رہے تھے کہ آپ یہ لفظ بول رہے ہیں, یہ مصرع پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ, یہ ہے اس مصرعے کا اثر. تو سلامت رہیں. بہت اچھا, جس نے بھی آپ کی تیاری کرائی ہے اس نے بہت اچھی تیاری کرائی ہے, میرے بابا ہی ہیں. بہت اچھی تیاری ماشاءاللہ. کرائی ان ہے. کو بھی داد ہے, ظاہر ہے داد بھی ہے, دعا بھی ہے, اور یہ جیسے پہلے کا یہ ایک تربیت ہوتی ہے جو ماں کی گود سے لے کر گھر کے ماحول سے لے کر اور اس ماحول تک لاتی ہے. جی ناظرین ابھی بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ایسے بنے نصیب کے دھاگے حسین نے, ایسے بنے نصیب کے دھاگے حسین نے, جنت کو ہر کے رکھ دیا آگے حسین نے. ویلکم بیک ناظرین. دوسرے سیمی فائنل کی آخری آواز جن کا تعلق لاہور سے ہے, محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں ججز کی اجازت کے ساتھ محمد علی سے کہوں گا کہ اپنی حاضری پیش کریں. میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے, میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے, وہ حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں کی میٹی بھی ہوتی ہے لائق سجدہ, کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں
سجدہ حسین آپ کا جس جان قیام ہو جائے، کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب، تو وہ رسول بنے یا امام ہو جائے۔ اور آخری شعر، جو آئے ان کے مقابل بنے وہ شیر و یزید، جو آئے ان کے مقابل بنے وہ شیر و یزید، جسے یہ چاہے علیہ سلام ہو جائے، میرے حسین کا جو بھی غلام ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ جی۔ ناظرین، محمد علی لاہور سے ان کا تعلق ہے، حاضری پیش کر رہے تھے، تو میں سبیہ بابدی صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ آپ اپنی رائے دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد علی بہت اچھا پڑھ رہے تھے آپ، زبردست۔ سیمی فائنل ہے، اور میں ایک بات ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ آپ جب سیمی فائنل میں آ رہے ہیں تو آپ نے پھر سیمی فائنل والا کچھ پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے ادا بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے، کلام آپ کا اچھا تھا، بہترین تھا، بس تھوڑا سا مجھے ایک چیز کی جو کمی لگی نا، وہ تھوڑا سا فورس کم آ رہی تھی آپ کی طرف سے نا، تو فورس تھوڑی سی زیادہ رکھا کریں تاکہ پڑھنے میں انرجی آئے، اور نا ٹھیک ہے۔ تو باقی آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، مارکس ہم سیو کر لیں گے۔ میں چاہتا یہی ہوں کہ سیمی فائنل ہے تو یہاں سے آپ بہت اچھی باتیں لے کے جائیں، اور آپ کے لیے جو ایک میسج تھا میری طرف سے وہ یہی ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں تو تھوڑا سا فورس اپنی زیادہ لگائیں اور انرجی کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جی باقر زیدی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد علی نے سہیل شاہ صاحب کا یہ کلام کا انتخاب کیا، اور جیسے کہ بھی عابدی بھائی نے بھی اس بات پر زور دیا کہ انرجی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور ہر کلام کے لیے ڈیفرنٹ انرجی ہوتی ہے، ایک ہی انرجی سے سارے کلام نہیں پڑھے جاتے، بلکہ جس کلام کا جو تقاضا ہے اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آپ انرجی لے لیں اور بس اس میں یہ جو کلام ہے نا، میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے وہ حور کی طرح سے عالی مقام ہو جائے، تو وہ جو ایک ڈیلیور کرنا تھا نا، اس میں مجھے تھوڑی سی نا آپ کی جو انرجی جو تھی نا وہ زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ جب آپ سیمی فائنل میں ہیں یا آپ فائنل میں ہیں تو پھر آپ کو ایوریج سے اوپر جانا ہے، آپ کو اپنا بیسٹ پاسبل دینا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس، بالکل ایسے یہاں سے آپ یا ان ہیں یا پھر آپ آؤٹ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو باقی ساتھی آ رہے ہیں وہ بالکل 19 اور 20 پہ ہیں، ذرا سا ایک ایک انچ سے ایک ایک جو ہے نا اسے آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تھا کہ تھوڑا سا خیال رکھیں اس کا پڑھنے کا، اور تلفظ خوب رہا، تلفظ کی کوئی ایسی صورتحال جو تھی وہ مجھے اس کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے بیٹا ایک بات کہی، یہ ویسے ایک سکھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی وہ غلطی میں نے نہیں اس میں آپ کی کاؤنٹ کی، آپ نے کہا آخری شعر
ہے نا. یہ مجلسی انداز ہے. جب آپ کسی مجلس میں پڑھ رہے ہیں وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی مقابلے میں ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگوں کی تربیت اس انداز سے ہو کہ آپ کو وہ سارے ایٹیکیٹس، وہ ادب و آداب پتہ ہونے چاہیے کہ مقابلہ کیا ہے. ذکر تو ہو رہا ہے، ذکر مولا کا ہی ہے، لیکن مقابلہ ہے. تو اس میں جو ہے نا اس طرح کے الفاظ کے آخری شعر، یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، باقی خوب اچھا پڑھا اس جی بچے. ماشاءاللہ. جی ناظرین، محمد علی نے کوارٹر فائنل میں 24 نمبر لیے تھے 30 میں سے، اور آج دیکھیں گے اختتام پہ کہ کیا رزلٹ آتا ہے. تو ہم استاد اکبر عباس صاحب کی طرف بڑھیں گے کہ آپ رائے دیجئے کہ کیسا پڑھا گیا. ٹھیک پڑھا ہے. سب سے جو بڑی بات اس میں تھی کہ اس کا خرچ چھوٹا تھا، جس لیے اس کو زیادہ اونچا نہیں پڑھنا پڑا. وہ بڑا ہوتا، انرجی جسے کہتے ہیں انرجی، اچھا. وہ خرچ بڑا ہوتا تو پھر اس سے اونچا پڑھا جانا تھا. خرچ چھوٹا رکھا ہے اور کافی مسٹیکس بھی ہیں اس میں. کافی جگہ پہ نا یہ اترا ہی اترا، چڑھا نہیں اترا، سر اس کا اترا ہے. تو پریکٹس یہ کرتا ہے تو پتہ نہیں آج وہ پریکٹس نظر نہیں آئی تمہاری بیٹا. تو پتہ نہیں تھوڑا سا گھبرائے بھی لگ رہے ہو، پریشان بھی لگ رہے ہو. تو آج تم نے سب سے جو غلط بات سمجھو وہ یہی ہے کہ خرچ بہت چھوٹا رکھا ہے، بہت نیچے رکھا ہے. یہ اونچا ہوتا تو آرام سے تمہیں اس کو صحیح پڑھ لینا تھا. بہرحال آئندہ خیال کرنا اور مزید پریکٹس کرو. اور یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ صرف تم لوگوں کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ کیا کیا کمی ہے. تو یہ چیزیں اپنی دور کرو، اپنی محنت کرو، ریاضت کرو، تو مولا مدد کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے انرجی کی بات کی ہے اور سبیہ وابدی صاحب آپ نے بھی یہی کہا، تو وہ تھوڑا سا اگر اشارہ دے دیا جائے کہ اسی کلام وہ میں سمجھ گیا. وہ اصل میں جو خرچ ہوتا ہے نا، وہ اگر اونچا رکھتا ہے نا تو پھر ناظرین کے لیے اگر یہ پڑھ کے ایک دفعہ سنا دیا جائے، بے شک سبیہ وابدی صاحب سنا دیں یا استاد سنا دیں تھوڑا سبیہ بھی سنائیں گے. کوئی ایک مجھے تو مصرع جو ہے، ایک مصرع پہلا، صرف یہ کہ انرجی لیول پتہ چل جائے کہ کون سا رکھنا چاہیے تھا. پڑھنا پہلے مصرع. میرے حسین کا جو بھی میرے، آپ نے یہ سر کا اور اس کا سر کو اونچا کر لیا. میرے حسین کا، ماشاءاللہ اس طریقے سے کر کے جو بھی غلام ہو نہیں ٹھیک ہے. ہاں پڑھو جائے. اب ٹھیک پڑا. اب سر بڑھایا تو اب اچھا ہوا ہے. اور دوسرا ابھی اب تھوڑا سا اور میں چاہتا ہی ہوں کہ جب بات دوبارہ پڑھنے پہ آئی ہے تو ہلکا سا آپ فورسفلی اس کو پڑھ کے دیکھیں، تھوڑا سا اور انرجی دے کے اس کو. میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے. اب چست سے پڑھو. ایسے اب رقی میں پڑھ رہا نا، چست سے پڑھو. شاباش. اچھی بڑی بات ہے تمہاری. وہی کلام ہے. دیکھیں اب غلطی تمہاری ہے. نہیں، ظاہر ہے کہ رہنمائی ہو گئی نا، اس کا یہی فائدہ ہے. اصل میں تو یہ صرف یہاں تک بات محمد علی تک نہیں ہے، جو ہزاروں سننے والے ہیں جو آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ، اگلے سیزن میں بھی ہمارے پاس آئیں گے، وہ اس چیز کو بہترین. یہ وہی بات ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تھوڑا سا ان کو رہنمائی بتانے، چاہیے ہوتی ہے. ایک منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ اس بچے کے اندر جو امپروومنٹ ہے کہ وہ انرجی ہے، خود وہ نظر آ رہی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں جی ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن بس وہی بات کہ جیسے کہ سر کیا رکھ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے. ہر کلام کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، آپ کو اس کلام کو اس کے مزاج کے اعتبار سے پڑھنا ہوتا ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو آپ جب بھی کبھی بھی آپ پڑھیں، جہاں پر بھی پڑھیں، یہاں پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، تو اس کلام کے مزاج کو سمجھیں اور مزاج کو سمجھ کے پھر اس کا سر رکھیں اور پھر پڑھیں، کھل کے پڑھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد.
गंवा दिया जिसे यूसुफ के भाइयों ने कभी, गंवा दिया जिसे यूसुफ के भाइयों ने कभी, उस एतमाद को अब्बास ने बहाल किया। वेलकम बैक नाजरीन, हम इख्तितामी मरहले पर हैं। मैंने सैयद हसन अब्बास ज़ैदी को 8 नंबर दिए, तो सुबैब आबदी साहब के 7 नंबर, जी बाकर ज़ैदी साहब ने दिए 8 नंबर, और उस्ताद अकबर अब्बास साहब ने 8 नंबर दिए। तो इस तरह 31 नंबर बने हैं सैयद हसन अब्बास ज़ैदी के, जिनका ताल्लुक़ अलीपुर से है। और इसके बाद दूसरे सैयद फ़ाइक हुसैन नकवी, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, मैंने उनको 8 नंबर दिए। सुबैब आबदी साहब ने भी 8 नंबर दिए हैं। बाकर ज़ैदी साहब ने इनको फ़ाइक नकवी 9 नंबर दिए हैं बाकर ज़ैदी साहब ने, और उस्ताद अकबर अब्बास ने 8 नंबर दिए। इस तरह इनके नंबर बने हैं 33। तो इसके बाद मोहम्मद अली, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, उनको 8 नंबर मैंने दिए। सुबैब आबदी साहब ने उनको 6 नंबर दिए हैं, और बाकर ज़ैदी साहब ने 7 नंबर दिए हैं, और अकबर अब्बास साहब ने 7 नंबर दिए हैं। तो इस तरह इनके नंबर बने 28। तो नाज़रीन कराम, हमारे फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया है सैयद फ़ाइक हुसैन नकवी ने 33 नंबर लेकर 40 में से, और हसन अब्बास और मोहम्मद अली का सफ़र यहाँ पे इख्तिताम हुआ। हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आखिरी जो सेमीफ़ाइनल होगा, जो तीसरा और आखिरी सेमीफ़ाइनल होगा, उसके लिए देखिएगा ना मिनल हुसैन। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मिनल हुसैन।